بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبریل سمٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے، یعنی اس قدر جھکے کہ یوں لگتا تھا گویا سر زمین کو لگ رہا ہے، اور ان پر تواضع اور عاجزی، خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ جبریل اسی حالت میں تھے کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ پر سلام فرماتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بندہ منش پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس فرشتے نے جب یوں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا اور سوچنے لگے۔ بالآخر سامنے گردن جھکائے عاجزی کے ساتھ بیٹھے جبریل کی طرف دیکھا۔ جبریل سمجھ گئے کہ حضور اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، بندگی اور عاجزی اختیار فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا، میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ وہ فرشتہ یہ جواب سن کر دوبارہ آسمان کی طرف عروج کر گیا، اور جبریل بھی اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا، اے جبریل، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھنے کے بعد ان پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ تجلی الہی کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کی صف باندھ کر کمال خشوع سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ کبھی اوپر نہیں کرتے، اور اس کے پروردگار کے درمیان اس حالت میں بھی 60 پردے حائل ہیں کہ اگر ان پردوں میں سے ایک کے قریب بھی ہو جائیں تو جل جائیں۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کے روبرو رکھی ہے، اور انہیں اس لوح کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ لوح خود بخود بلند ہو جاتی ہے اور حضرت اسرافیل کے سامنے پہنچ جاتی ہے، اور یہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اس لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو وہ مجھے حکم کرتے ہیں، اور اگر وہ میکائیل کے متعلق ہو تو ان کو حکم کر دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت سے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا، آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا، ہوائیں چلانے اور لشکروں کی فتح و شکست پر۔ پھر پوچھا، اور میکائیل علیہ السلام؟ عرض کیا، بارش اور نباتات پر۔ پھر پوچھا، اور ملک الموت؟ عرض کیا، روحیں قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل نے مزید عرض کیا، جب اسرافیل علیہ السلام نیچے آئے تو میں نے خیال کیا اب قیامت قائم ہونے کا وقت ہے، اور ڈر گیا، اور میری حالت میں جو تبدیلی آپ نے دیکھی ہے وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔ دوستو، یہ وہی اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا یہ سور پھونک دیں گے، اور یہ قیامت کے قائم ہونے کا دن ہوگا۔ اوپر بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حوالے سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں کہ آپ قرب و منزلت اور لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں
سب سے آگے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبریل، میکائیل و اسرائیل علیہ السلام پر بھی حکم چلاتے ہیں۔ لیکن اگر وحی الہی اور شرائع نازل کر کے نوع انسانی کی تکمیل اور اس نوع کے افراد کی آخرت کی اصلاح، انوار و برکات کے ساتھ عبادت گزاروں اور اطاعت شعاروں کی امداد اور ظالموں اور فرعونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بزرگی میں افضل ہیں، لیکن یہ افضلیت مطلقاً نہیں بلکہ خصوصاً ہے۔ جہاں تک حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قرآن پاک میں ذکر کی بات ہے تو آپ کا نام قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے، فقط سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ البتہ احادیث کی متعدد کتب میں آپ کا نام آیا ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے فرشتوں میں ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ملائکہ، انبیاء و رسل اور صحابہ کرام کے معاملے میں ہر قسم کی بے ادبی و گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین۔